بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرن منور اور آج ہم پڑھیں گے اوور تھنکنگ کے بارے میں۔ جب ہم بہت سوچتے ہیں اور کنٹینیو ایک ہی پیٹرن میں سوچتے ہیں اور ہماری مائنڈ میں بہت سی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہماری فزیکل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، جس میں ہم اپنے ایوری ڈے لائف کے جو اسٹریس ہوتے ہیں ان کو ڈیل نہیں کر پاتے اور ہم ڈپریس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں جن کے لائف میں کوئی اسٹریس چل رہا ہو یا کوئی کرونک النس ہو جس کو لے کے وہ نیگیٹو سوچیں، جس کے پین کو لے کے ان میں اوور تھنکنگ آ جائے اور اس کے ٹھیک ہونے کے پروسیس کو لے کے اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیں۔ ایسی سوچیں جو نا خوشگوار ہوتی ہیں اور ہمارے مائنڈ میں بار بار آتی ہیں، یا ایسے ایونٹ جو ہوں جن کو ہم اگنور کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ اوور تھنکنگ کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ اور اوور تھنکنگ جو ہے ہمیں اس میں بہت غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کو ختم کرنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے مائنڈ میں جو بھی سوچیں آ رہی ہیں، جو بھی ہم چیزیں سوچ رہے ہیں، کیا وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہمیں کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اس کے اوور تھنکنگ کے سائیکل کو بریک کرنے کے لیے ہم کچھ سٹیپس پڑھیں گے کہ ہم کس طرح سے اوور تھنکنگ کو بریک کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ آئیڈینٹیفائنگ ہے۔ آئیڈینٹیفائنگ میں کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، یا ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ایشو ہے، جو پرابلم ہے جس پہ ہم اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، وہ ایشو کیا ہے، وہ ایشو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہم سیکنڈ میں اسٹیپنگ بیک آ جاتا ہے۔ اسٹیپنگ بیک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اسٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک اسٹیپ پیچھے لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا یہ جو ہم سوچ رہے ہیں یہ سوچ ہمارے کنٹرول میں ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اگر یہ ہمارے کنٹرول سے پڑے ہے، یا اپنے خیالات کو ہم یہ ری ڈائریکٹ جب کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی ہم مستقبل میں یا اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کریں تو ہم اسے بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں اگر ایسی صورتحال دوبارہ آئے تو۔ اور ہم اویئر بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم ابھی کس طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک اسٹیپ پیچھے جائیں گے اور اسی سچویشن کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کی ایشو کے دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں یہ بھی انسائٹ مل جاتی ہے کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے اس ایشو کو لے کے۔ جس طرح ہم بیہیو کر رہے ہیں، کیا ہمیں ایسا بیہیو کرنا چاہیے، یا کیا ایشو اتنا بڑا ہے کہ جس طرح سے ہم اس بات پہ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں۔ تھرڈ اسٹیپ جو ہے وہ سیٹنگ اے ٹائم لمٹ ہے۔ ایک بار جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ پرابلم کیا ہے، تو اگلا اسٹیپ جو ہے اس کو ٹائم لمٹ کر دیں گے کہ اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے کتنا ٹائم دینا چاہیے آپ کو، یا آپ جو اتنی زیادہ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں اس پرابلم کی وجہ سے، تو کتنا ٹائم دے سکتے ہیں آپ اس کو۔ اگر بہت زیادہ ٹائم دیں گے تو ایشوز اور زیادہ بڑھتے جائیں گے، اس لیے ٹائم لمٹ بہت کم ہوگا۔ فورتھ ون جو ہے وہ ٹیکنگ ایکشن آ جاتا ہے۔ اگر سچویشن اور آؤٹ کم جو آپ چاہتے ہیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی اور ٹائم لمٹ کو سیٹ کر لیا، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا آؤٹ کم چاہیے اور سچویشن کیا ہے، تو آپ آؤٹ کم تلاش کریں گے اس کا، اور سچویشن کے حساب سے ایک اسٹیپ اور لیں گے جو آپ کو پرابلم کو صحیح سے سمجھنے میں مدد کرے گا، اور پھر ایکشن لیں گے۔ ٹیکنگ ایکشن میں یہی ہوگا کہ آپ اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایکشن لیں گے جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے پرابلم سالو کرنے میں۔ ففتھ اسٹیپ جو ہے وہ ریکوگنائزنگ آ جاتا ہے۔ جو بھی اسٹریٹجی آپ یوز کر رہے ہیں پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، اس میں آپ بیبی اسٹیپ لیں گے، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کے آپ اپنے آؤٹ کم تک پہنچیں گے، اس کے نتیجے تک پہنچیں گے۔ اگر آپ کو پوری طرح سالو نہیں کر پاتے، لائک آپ کوئی چیز میں فیل ہو جاتے ہیں، تو آپ وہاں بھی اوور تھنکنگ نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو یہی سوچنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس اسٹیپ پہ آ کے فیل ہو جاتے ہیں،
प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, ये नॉर्मल सी बात है। ये भी आपको ओवर थिंकिंग को कम करने में हेल्प करेगी और मुस्तकबिल में भी आपकी मदद करेगी। जो लास्ट वन जो है रिकम्प्रेसिंग आ जाता है, इसमें टाइम बाउंड्रीज को सेट करेंगे। लाइक बेड टाइम से पहले आपको अगर ओवर थिंकिंग के लिए आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, 5 से 10 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा आपने सोचना नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, उसे लेट इट गो कर देना है। और फिर कोई ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक आप यूज़ करेंगे जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, जिसमें आपका अगर आप बुक पढ़ना आपको रिलैक्स करता है, अगर प्रे करना, नमाज पढ़ना आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है, आपको रिलैक्स कर देता है, तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है आपको रिलैक्स कर देती है करके आप सो जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।